محسوس کیا ہوگا، تھوڑی چوٹ لگے یا زیادہ چوٹ لگے منہ سے ماں نکلا کرتا ہے۔ کیوں کہ اس ماں میں اللہ نے ہر درد کی دوا رکھی ہے، اس درد کی دوا رکھی ہے۔ اور کبھی کبھی تعجب تو یوں ہوتا ہے کہ ماں ہی مارتی ہے بچے کو، اور پٹتے ہوئے بچہ ماں ہی کو آواز دیا کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کی ذات میں کتنی ہمدردی ہے، کتنا پیار ہے، کتنی مٹھاس ہے کہ وہی مارتی ہے اور اسی کو ہم آواز دیتے ہیں۔ مگر خدا کی قسم یہ مارے بھی نصیب والوں کو ملا کرتی ہے، ہر کسی کو یہ مار بھی میسر نہیں ہوتی ہے۔ بڑی بات ہوتی ہے جسے مارنے والی ماں ہوتی ہے، ڈانٹنے والی جسے ماں ہوتی ہے، مقدروں والا ہے یار، مقدروں والا ہے۔ آج دکھ بھی ہوتا ہے، اللہ وسیم بھائی کی امی کی قبر پہ اپنی رحمتوں غفران کی بارشیں فرمائے۔ یہ ہر سال اپنی امی کے ایصال ثواب کے لیے یہ اور ان کے گھر والے ایصال ثواب کی محفل سجاتے ہیں۔ اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ یقین کریں، میرا تو ایمان یہ کہتا ہے آج جب قبر میں نا روشنی کے دروازے کھلے ہوں گے، ان کی امی نے پوچھا ہوگا فرشتوں بات کیا ہے، کل تک تو اندھیرا تھا، کہتے ہوں گے مبارک ہو ایسا بیٹا چھوڑ کے آئی ہے جس نے آج تیری بخشش کے لیے مدینے والے کی محفل سجا رکھی ہے۔ ہاں تو یہ برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے، اسی وجہ سے ہم یہ محفلیں کرایا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہاں نہ ہم تقریر کے جوہر دکھانے آئے ہیں، نہ آپ سے نعرے لگوا کر کے واہ کرانے آئے ہیں، مقصد صرف اتنا ہے کہ کعبے والا بھی راضی ہو جائے، مدینے والا بھی راضی ہو جائے۔ اور ہم سنیوں کا اپنا ایک نظریہ اور ایک عقیدہ ہے، سنیوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اگر شادی ہوتی ہے نا تب بھی ہم حضور کی باتیں کرتے ہیں، اور موت ہوتی ہے تب بھی حضور کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں ہماری خوشیاں بھی مدینے والے کے قدموں سے لپٹ کے مکمل ہوتی ہیں، اور ہمارے غموں کا علاج بھی مدینے سے ملا کرتا ہے۔ بڑی بات ہوتی ہے، اللہ ماں کا سایہ سلامت رکھے۔ دعائیں مانگا کرو اللہ سے، اللہ کرے کسی جوان کے سامنے ماں کا جنازہ نہ اٹھے۔ مرنا تو سبھی کو ہے، لیکن جب مائیں چلی جاتی ہیں تو گھر سونے ہو جاتے ہیں، مائیں چلی جاتی ہیں تو خوشیاں ادھوری ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ماں صرف بچوں کو پیاری نہیں ہوتی ہے، جاؤ تمہارے پوری بستی کے اندر اگر کوئی سفید بالوں والا ہو، 70-80 سال کا بندہ کیوں نہ ہو، کبھی اس سے پوچھنا کہ ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں۔ خدا کی قسم 70 سال میں اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ آج تم نے کس کا تذکرہ چھیڑا، آج کس کی باتیں کر ڈالی ہیں؟ وہ جس نے بچپن میں ایک بار بیٹا کہہ کے آواز دی تھی، آج تک کانوں میں آواز گونج رہی ہے۔ یہ رشتہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم رشتہ ہے، بندے کے پاس کچھ نہ ہو، خالی ماں ہو، پھر بھی دامن میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اور اگر سب کچھ ہو لیکن ماں نہ ہو تو پھر بھی سب کچھ خالی خالی لگتا ہے۔ دعائیں مانگا کرو اللہ سے ماں کے لیے بھی۔ ہاں جب سے ہوش سنبھالا، بیوی بیوی شادی شادی کر لیے بھائی، یہ بھی ہو ہی جائے گی۔ آج ایک بندے نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا بڑے دکھی ہیں لوگ، اگلی بات کہی، بولے کچھ اس لیے دکھی ہے کہ شادی نہیں ہو رہی، اور کچھ اس لیے دکھی ہے کہ شادی ہو گئی ہے نا۔ کچھ بیوی کے نہ ہونے سے پریشان ہے، کچھ بیوی کے ہونے سے پریشان ہے۔ تو یہ تصویر لیے گھوم رہے ہیں، شادی شادی، بڑے کانوں میں رس گھلتے، شادی کی بات ہونے لگے چھپ چھپ کے سنتے، ہونے دے بیٹے ایک بار، نہ دال آٹے کا پتہ چل جائے تو بات ہے۔ یاد رکھیے میں کسی رشتے کو لان تان کرنے نہیں آیا، میں کسی کو نیچا دکھانے نہیں آیا، بس اتنا بتانے آیا ہوں جو پیار ماں دے سکتی ہے نا وہ کوئی نہیں دے سکتا،
وہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ آج ماں ہے، عزت کریں، اس کی قدر کریں۔ میں نے کئی امیروں کو عید کے دن روتے دیکھا ہے، کئی پیسے والوں کو میں نے تنہائی میں آنسو بہاتے دیکھا ہے۔ کئی بار مجھ سے ملے لوگ کہتے ہیں آج ماں کی یاد نے رلا دیا۔ پوچھو کبھی ان سے کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ماں نہیں ہوتی ہے۔ ماں نہیں ہوتی ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ماں کتنی بڑی دولت ہے، اگر آپ سوچیں نا تو پھر اس کی جو ایک حد ہے ماں کے پیار کی، اس کو اپنی سمجھ میں لایا نہیں جا سکتا ہے۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ایک ہرن تھا، ایک چیتا تھا اور ایک بچہ۔ بچہ چونکہ شیر سے زیادہ نہیں دوڑ سکتا تھا، ہرن آگے بچہ پیچھے تھا۔ غور سے سنیے گا، ہرن آگے بچہ پیچھے تھا۔ جب ہرن نے یہ دیکھا کہ یہ میرے بچوں کو پکڑ لے گا تو وہ بچے کے اور شیر کے بیچ میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میری جان جائے تو جائے، میرے بچے کی جان نہ جائے۔ ذرا سوچ، جس نے جانور میں ایسی ممتا رکھی ہے اس نے ایک انسان کے اندر کیسی ممتا رکھی ہوگی۔ آج نوجوان کہتا ہے نا اپنی ماں سے بگڑ کے کہتا کیا کیا تم نے ہمارے لیے، کیا کیا تم نے ہمارے لیے؟ جانتے ہو اس نے کیا کیا تمہارے لیے؟ وہ تمہیں 5 روپے کی ٹیبلٹ کا کاغذ تھماتی ہے، کہتی ہے بیٹے پچھلے سال سردیوں میں جو تم نے یہ دوا لا کے دی تھی اس سے کھانسی اچھی ہو گئی تھی، پھر یہ لا دے، تم ہاتھ میں پکڑ کے اس کو سمیٹ کے پھینک دیتے ہو، کہتے ہو تیرے خرچے اٹھائیں کہ بچوں کو اٹھائیں۔ یہ نہ کیا کرو، یہ نہ کیا کرو، اسے سخت لہجوں میں جواب نہ دیا کرو۔ جب ماں کاغذ کا ٹکڑا دیتی ہے تو تمہیں بوجھ لگتا ہے، ایک سیرپ تمہارے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ یار خود نہ کھایا کرو، اپنے ماں باپ کو کھلایا کرو، بھلے خود نہ کھایا کرو، اپنے ماں باپ کو کھلایا کرو۔ اگر جاننا چاہتے ہو ماں نے کیا کیا ہے تو جاؤ کبھی سوچو تو صحیح، تنہائی میں لیٹو۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری ماں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ جب تم ماں کے شکم کے اندر آئے، 3 مہینے کی مدت گزری تھی، وہ ماں جو سب کچھ کھا سکتی تھی، تیرے شکم میں آنے کے بعد اپنی مرضی کا کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا، اپنی پسند کا کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جب تم ماں کے شکم میں 6 مہینے کے ہوئے، پھر پہلے وہ اپنی مرضی سے لیٹ سکتی تھی، چل سکتی تھی، لیکن جب تم نے 6 مہینے کی مدت ماں کے شکم میں گزاری ہے، ماں نے اپنی مرضی سے لیٹنا چھوڑ دیا ہے، اپنی مرضی سے چلنا چھوڑ دیا ہے۔ تم کہتے ہو کیا کیا ہے ماں نے؟ کبھی تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھ، آج اپنی مرضی سے کروٹ نہیں بدل سکتی، کمر تو کئی ہے ماں کی لیکن وہ چھپ کے علاوہ نہیں لیٹ سکتی ہے، کبھی پٹ لیٹنا چاہے تو نہیں لیٹ سکتی، میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تم پوچھتے ہو کیا کیا ہے ماں نے؟ 6 مہینے تک اپنی مرضی سے لیٹنا بند کیا، 9 مہینے کی مدت آ گئی، جب تمہاری ولادت کا وقت آیا، پیٹ میں ولادت کا درد اٹھا کے ماں کو لے کر کے دنیا ہاسپٹل گئی۔ جب ہاسپٹل لے کر کے لوگ دوڑے ہیں، ڈاکٹروں نے آلہ لگایا، کہا کہ نہیں یہ بچہ پیدا نہیں ہوگا، آپریشن کیا جائے گا، اس بچے کو پیٹ کاٹ کے نکالا جائے گا۔ مجھے بتا تو صحیح، آج ماں کے نام پہ انگلی کٹانے کو یاد نہیں ہو۔ کئی بار ماں کہتی ہے خون کی ضرورت ہے، بیٹے کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، بہو کہتی ہے نہیں جی تم خون مت دے دینا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، غیرت آنی چاہیے۔ تاریخ اٹھاؤ بہو ماں کی، ماں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ جب ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ آپریشن کرنا پڑے گا تو سارے رونے لگ گئے تھے، لیکن ماں مسکرا رہی تھی، ماں مسکرا رہی تھی۔ جس کا پیٹ کاٹا جانا ہے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ پوچھا گیا تو کیوں مسکرا رہی ہے؟ اس نے کہا میں رہوں نہ رہوں میرا بچہ تو سلامت رکھے گا، میرا بچہ سلامت رکھے گا، یہ سوچ کے ماں مسکراتی رہی۔ اس کے بعد کاغذ لایا گیا، ماں تو ان پڑھ تھی کیا کرتی، کا انگوٹھا لگانا ہے۔ ماں نے پوچھا لکھا کیا ہے؟ کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ تو زندہ رہے یا مر جائے، ڈاکٹروں کی ذمہ داری نہیں ہے، اس آپریشن میں انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ ماں نے اتنا سنا، ماتھے پہ پسینہ نہیں آیا تھا، اس نے اف تک نہیں کیا
تھا، ہاتھ بڑھا کے منہ پہ لگا دیا، یار بتا تو صحیح، جس نے تیری پرورش کے لیے، تیری ولادت کے لیے، تجھے زندگی دینے کے لیے موت کے کاغذ پہ سائن کیا ہے، اس ماں سے پوچھتے ہو تو نے کیا دیا ہے؟ خدا کی قسم ماں نے جان لٹا کر کے تیری زندگی کی حفاظت کر کے دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قلعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، وہ سبحان کہا تھا نا کسی نے، موت کی آغوش میں جب تک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے۔ پوری زندگی ماں بے قرار رہتی ہے اولاد کے لیے، پوری زندگی۔ سمجھے کبھی ماں کو، کوشش کریں سمجھنے کی۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے، اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے۔ یار قدر کیا کرو ماں باپ کی، یہ وہ چیز ہے جو بازار میں نہیں ملیں گے۔ جن کے گھر میں ماں باپ ہے نا وہ نصیب والے ہیں، نصیب سے اللہ ماں باپوں کی زندگی رکھتا ہے۔ اللہ سلامت رکھ کے ماں باپ کی لمبی عمروں کی دعائیں مانگا کرو، لمبی عمر کی۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ پڑھے محبوب کی زندگی۔ اللہ اکبر۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ولادت کا وقت آیا نا تو حضرت سیدہ آمینہ نے فرمایا میرے گھر میں اندھیرا تھا، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل تک نہیں تھا، مجھے فکر ہوئی، میرے دل میں خیال آیا کاش عبداللہ ہوتے، آج میرے گھر میں اندھیرا نہیں ہوتا۔ کہتی یہ سوچ کے آنسو نکلے تھے کہ اتنے میں میرے گھر میں اجالا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگ گئی۔ کہتی برکتیں بہت ساری ہیں لیکن میں مختصر سے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتی پھر میرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ جب بیٹے کی ولادت ہو گئی، عرب کا دستور یہ تھا کہ دایا آتی تھی، بچوں کو لے جاتی تھی، وہ ان کی پرورش کرتی، پالتی، پھر واپس دے کے جاتی اور اس کی اجرت لے کے واپس جایا کرتی تھی۔ یہ دستور تھا۔ حضور پیدا ہوئے، تشریف لائے، بہت ساری دایا مکے آئی، لیکن کسی نے حضور پر اس لیے توجہ نہیں دی کیونکہ حضور یتیم تھے، اس لیے کسی نے توجہ نہیں دی۔ آخر میں پھر رب نے مقدر حضرت حلیمہ سعدیہ کا چمکایا۔ جب وہ آئیں تو حضور کو اپنی گود میں لے کر کے گئی۔ 4 سال میرے نبی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ کتنے سال؟ زور سے کتنے؟ 4 سال حضور اپنی دائی امی جو تھی حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے پاس 4 سال گزارے۔ 4 سال کے بعد پلٹ کے پھر اپنی والدہ کے پاس آئے۔ بیچ میں آنا جانا ہوا، لیکن رہنے کے بعد تب آئے جب آپ کی عمر شریف 4 برس ہو گئی تھی، تب آئے اور آ کر کے رہے۔ فرماتے لوگوں جو وقت میں نے ماں کے ساتھ گزارا تھا نا وہ آج بھی یاد آتا ہے۔ کیا کمی ہے میرے نبی کے دامن میں؟ کسی چیز کی کمی؟ کائنات کے خزانوں کی چابی حضور کی مٹھی میں رکھی ہے اللہ نے۔ 2000 سے زیادہ نام رب نے دی اپنے محبوب کو، 2000 سے زیادہ رب نے محبوب کو عطا فرمایا، لیکن فرماتی ہے کہ مجھے آج بھی میری ماں کی یاد آتی ہے۔ سوچ تو صحیح، وہ سید الانبیاء ہے لیکن ماں کی یاد ستاتی ہے۔ حضور فرماتے میں نے کچھ دن مدینہ شریف میں اپنی امی کے ساتھ گزارے تھے۔ صحابہ سے فرمایا کرتے تھے میں ماں کے ساتھ آیا تھا تو یہاں بھی آیا تھا، یہاں بھی آیا تھا، یہاں بھی آیا تھا۔ میرے حضور فرماتے میں ماں کے پاس بہت کم وقت رہا۔ کہتے ایک دن میں ٹہل کے واپس آیا تو نہ میں نے گھر میں قدم رکھا، مجھے ماں نظر نہیں آئی۔ بچے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا، عام بچوں کی بات کر تو اپنی امی کو آواز دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ماں کو آواز دیتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ فرماتے میں نے پہلا قدم گھر میں رکھا نا، آنگن خالی تھا، خیال آیا باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے اٹھ گیا، آج ماں بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہ سوچ کے بھی اتنا خیال آیا تھا، رب نے محبوب کے دل پہ القاء فرمایا، الہام فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، جاؤ امی اندر ہے، اندر چلے جاؤ۔ حضور فرماتے جب میں اندر گیا نا تو میری ماں نا اندر اس طرح سے گھٹنوں پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھی تھی،
जो एक बैठने की पोजीशन होती है, घुटने खड़े थे और सर ना घुटनों पे रखा था। मैं गया, मैंने जाके ना अम्मी के कंधे पे हाथ रखा। अम्मी यहाँ हो? कहते जैसे इतना कहा, मेरी माँ के चेहरा ऊपर उठाना, आंख में आंसू थे। फरमाते मैं माँ की आंख के आंसू न देख सका। हुजूर ने ना माँ के गले में हाथ डाला। एक कंडीशन होती है जो बच्चों की, एक प्यार में बच्चे गले में हाथ डालते, यूं माला बना के कहते मैंने हाथ डाला और मेरी माँ रो रही थी। मैंने कहा माँ किस लिए रो रही हो? कहती बेटे आज मुझे ना तुम्हारे गुजरे हुए बाप अब्दुल्ला की याद आ गई है, आज उनकी याद ने रुला दिया है। हुजूर फरमाते हुजूर ने ना अपने लब ना अपनी माँ के लबों पे रख दिए, अपने लब माँ के लबों पे रखे और हुजूर माँ को छुपा रहे हैं। अब हुजूर भी रो रहे हैं, सैयदा आमीना भी रो रही है। दोनों का अंदाज ये था, ये प्यार का आलम था, ये कुर्बत थी कि पैगंबर के आंसू सैयदा आमीना के रुखसार पर जा रहे थे और हजरत आमीना के आंसू पैगंबर इस्लाम के रुखसार पे आ रहे थे। अल्लाह अकबर। हुजूर माँ के गले में हाथ डाल के बैठे। जैसी माँ ने इतना कहा था ना, बेटे आज अब्दुल्ला की याद आ गई है, आज तुम्हारे गुजरे बाप की याद आ गई है। अल्लाह अकबर। उठे फौरन दादा की गोद में जाके बैठ जाते हैं, दादा के गले में हाथ डाला। पोते और दादा का बड़ा अनोखा प्यार होता है, कभी सर पे चढ़ता है पोता, कभी सीने पे चढ़ता है पोता, कभी बाल पकड़ता है, कभी दाढ़ी पकड़ता है। लोग कहते हैं कि पोता पूत से ज्यादा प्यारा होता है दादा को। इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह यह है दादा इसलिए पोते से ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसे पोते के बचपन में अपने बेटे का बचपन नजर आया करता है, इसलिए दादा पोते से ज्यादा प्यार करता है। महबूब दादा की गोद में गए हैं और कभी दाढ़ी चूम रहे हैं, कभी माथा चूम रहे हैं। दादा ने कहा था बेटे आज इतने प्यार की वजह क्या है? सरकार अर्ज करते हैं दादा जान मेरा जी चाहता है अम्मी के साथ हम अपने ननिहाल जाएं। अल्लाह अकबर। रास्ते में हजरत अब्दुल्ला की कब्र पड़ती थी, ननिहाल जाने की इजाजत चाहिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और सैयदा आमीना को, उम्मे ऐमन को मदीना जाने वाले काफिले के साथ मदीना भेजा। कुछ दिन मदीने शरीफ में मेरे नबी ने जिंदगी गुजारी अम्मी के साथ। वापस पलटते हुए अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी हुई है। सैयदा आमीना ने हाथ पकड़ा महबूब का, अब्दुल्ला देखो तुम अकेला छोड़ के आए थे, मैं तुम्हारे चमन का कितना प्यारा फूल मोहम्मद लेके साथ आई हूँ। अल्लाह अकबर। वहीं से तबीयत बिगड़ना शुरू हुई है, रास्ते में तबीयत बिगड़ती चली जाती है, बुखार पड़ता चला गया, तबीयत इतनी नासाज हो गई कि आप सवारी पे बैठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकती थी। आपने काफिले से कहा था ठहर जाइए, जब थोड़ा आराम हो जाएगा तब आगे बढ़ा जाएगा। काफिले ने इंतजार किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गुजरता गया तबीयत बिगड़ती चली गई, तबीयत ज्यादा बिगड़ी। हजरत आमीना ठहर जाती है, शाम होने लग जाती है। काफिले वालों ने कहा था आमीना या तो साथ चलो या हमें चलने की इजाजत दी जाए। सोचो तो सही कितना अजीब मंजर था, एक तरफ 6 साल का बच्चा है, दूसरी तरफ हजरत आमीना है, तीसरी तरफ उम्मे ऐमन है, जंगल ही जंगल है, न कोई शहर है, न कोई यारो मददगार है। सूरज छुप रहा है, काफिला जाने की बातें कर रहा है। मेरे नबी ने अपनी अम्मी के चेहरे की तरफ देखा। सैयदा आमीना कहती है बेटे काफिले को जाने की इजाजत दे दी जाए। जब काफिले को जाने की इजाजत दी है, पैगंबर इस्लाम देख रहे हैं, कभी छुपता सूरज देख रहे हैं, कभी जाता हुआ काफिला देख रहे हैं। अब काफिला भी छोड़ के जा चुका है, तबीयत बिगड़ती जा रही है। जब तबीयत नासाज हो जाती है, अल्लाह अकबर बेहोश हुई है सैयदा आमीना। मेरे नबी दौड़ के आए हैं, माँ के सर को गोद में रखा है, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे नबी के आंसू माँ के रुखसार पर पड़े हैं, सैयदा आमीना की आंख खुल जाती है। आंख को खोला सैयदा आमीना ने, उठ के बैठ जाती है, बेटे को सीने से लगाया, फरमाया शहजादे आंसू ना बहा, शहजादे आंसू ना बहा। उसके बाद उम्मे ऐमन को बुलाया और बुलाने के बाद कहती है उम्मे ऐमन करीब आई है। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, माँ होती है यार, कहती उम्मे ऐमन लो आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है, आज से मेरा शहजादा तुम्हारे हवाले है। उम्मे ऐमन याद रखना जब माएँ बचपन में चली जाती हैं तो बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं। देख मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरा बेटा दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब ये जुमले सैयदा आमीना कह रही थी उस वक्त जमीन कांपने लग गई थी। एक जुदाई का वक्त था माँ बेटे का, जब माँ ने कहा था उम्मे ऐमन जब माएँ बचपन में चली जाती है बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं, ये कहते हुजूर को उम्मे ऐमन के हवाले किया। फिर उसके बाद कुछ देर रोती रही, फिर कुछ ख्याल आया, मेरे नबी की अम्मी ने यूं बाजू फैलाए हैं, फरमाती है मेरे
آل محمد، آج سے پہلے تم نے ام ایمن سے لوریاں سنی ہے، صوبیہ سے لوریاں سنی ہے، تم نے اب سے پہلے حلیمہ سعدیہ سے لوریاں سنی ہے، آج آخری بار اپنی ماں سے لوریاں سن لو۔ یہ کہہ کے بازو پھیلائے ہیں، میرے نبی دوڑ کے ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں، ماں نے شہزادے کو سینے سے لگایا، قیامت کا منظر تھا۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے اے میرے لخت و جگر، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے، ہر آنے والے کو چلا جانا ہے، لیکن میرے بیٹے اب مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے میں چلی جاؤں گی، میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، صبح قیامت تک ہوتا، اس لیے کہ میں چاہ تو رہی ہوں لیکن اپنے پیچھے محمد جیسا شان والا بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل ایصال ثواب، عظمت والدین، فیضان غوث اعظم، فیضان صابر پاک، فیضان غریب نواز، فیضان شہداء کرب و بلا، مفتی حماد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرماتی ہیں ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا۔ بار چھوٹے بچے کی طرف توجہ دیتی ہے، وہ جاتے جاتے کہتی میں جا رہی ہوں، میرے بچے کا خیال رکھنا، میرے بچے کا خیال رکھنا، میرے بچے کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حضور کی امی نے کہا تھا ام ایمن میرے بیٹے کو سنبھال کے رکھنا، حضور کو سینے سے لگایا، اور میرے حضور نے جب جانے کی بات سنی نا امی کی، جب روئے نا درد کے ساتھ، میں نے کہا بیٹے رو کیوں رہے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ توجہ ہے نا نوجوانوں؟ اللہ تمام نوجوانوں کو سلامت رکھے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تھکے تو نہیں ہے میرے بچے ابھی؟ اللہ سلامت رکھے، خدا کرے ہم سب کی ماؤں کا رتبہ بلند ہو جائے، جن جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان ماؤں کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے، حضور کی امی کے صدقے میں اللہ جو مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں انہیں جنت عطا فرما دے۔ ہاں میں اس لیے زیادہ تر نوجوانوں سے بات کرتا ہوں کیونکہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کا نوجوان تیار ہو اور ہر گھر سے ماں یہ کہے جیسا لال رب نے مجھے دیا ہے ایسا سب کو اللہ عطا فرمائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ ماں کی خدمت؟ چلیں آگے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ غور کیجئے گا ام ایمن حضور کی امی فرماتی ہے نا میرے لال میرے بیٹے میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا لیکن تم آنسو نہ بہانا۔ کہا کیوں؟ کہا رب نے تجھے نرالی شان عطا فرمائی ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہوگا، سارا زمانہ اس کا غلام ہوگا، یہ سارے زمانے کا امام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہتے کہتے حضرت آمینہ کی زبان بند ہو گئی۔ جب زبان بند ہوئی نا حضور نے ماں کا سر اپنی گود میں رکھ لیا کیا اور حضور کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ باتیں کیا کی؟ حضور کی نعتیں تھی۔ جب باتیں کرتے کرتے دنیا سے گئیں، سوچو تو صحیح 6 سال کا بچہ ہو، کوئی اور نہ ہو، صرف ماں ہو اور وہ بھی دنیا سے چل بسی ہو، پھر بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ میرے نبی نے نا اپنے لب اپنی ماں کے بند ہونٹوں پہ رکھے اور سینے سے لگا کے کہتے امی اور بولو نا۔ فرماتے امی اور بولو نا۔ محدث دہلوی فرماتے 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا تھا امی اور بولو، اگر تیسری مرتبہ نبی کہہ دیتے تو ماں کو اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا۔ جیسی 2 مرتبہ کہا امی بولو نا، ام ایمن نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سنو شہزادے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے۔ اس درد کے ساتھ میرے نبی روئے کہ عرش الہی کے فرشتے بھی رونے لگے، کہتے مالک یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ لے لیا اور پیدا ہونے کے بعد اب یہ 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ۔ رب نے فرمایا یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے،
فرشتے کہتے ہیں محبوبوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ تو رب نے کہا تم نہیں جانتے ہو، محبوب کے بارے میں بہتر جانتا ہوں۔ مالک یہ کس لیے؟ کہا ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میرے محبوب پہ کسی کا سایہ نہیں ہونا چاہیے، سارے زمانے پہ صرف میرے محبوب کا سایہ ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تاریخ گواہ ہے وسیم بھائی، تاریخ میں ایسی قبر نہیں ملتی ہے جس طرح قبر میرے نبی نے اپنی امی کی بنائی تھی، اسی مقام ابوا کے اندر۔ اس سے آگے بڑھنے کے بعد جو ایسی پہاڑیاں، پتھریلا علاقہ، ام ایمن بیان فرماتی میں بے قرار ہوتی تھی، حضور روتے بھی جاتے تھے، ماں کی پتھروں سے قبر بناتے جاتے تھے، اپنے آنسوؤں سے ماں کی قبر پہ چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ کہتے دکھ تو اس وقت ہوا تھا جب میں حضور کو لے کے چلنے لگی تھی تو حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر کی طرف دیکھ رہے تھے، حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ام ایمن بیان فرماتی ہیں میں حضور کو لے کے سواری پہ بٹھا کے چلی، جیسی میں اوپر سے نیچے اتری، میں نے حضور کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، مڑ کے پیچھے دیکھا محبوب نہیں تھے، پھر میں بے قرار ہو گئی، جنگل ہے، شام ہے، تنہائی ہے، کہیں کوئی جانور تو آ کے نہیں لے گیا، کسی شیر یا چیتے نے یا بھیڑیے نے تو حملہ نہیں کر دیا۔ کہتی میں بے قرار ہو کے تلاش کرنے کے لیے پلٹی، کہتی کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، جب میں اونچے ٹیلے پر چڑھی میں نے چل کے دیکھا محبوب ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے۔ اور تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ اکبر، دعائیں کیا کرو، خدا کرے کسی کی ماں دنیا سے نہ جائے، سب ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار، مرنا سبھی کو ہے، موت آنی ہے، لیکن ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار۔ پیغمبر اسلام کی زندگی دیکھیں، حضرت ام ایمن کہتی ہیں جب میں حضور کو لے کے مکہ شریف آئی ہوں، ایک قیامت کا منظر تھا، 8 سال تک سرکار اپنے دادا کی انگلی پکڑ کے چلتے رہے، دادا کی انگلی پکڑ کے چلے۔ کہتے پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک مکے کے اندر مکے کے سردار کا جنازہ جا رہا تھا تو کوئی بچہ دیوار سے لگ لگ کے رو رہا تھا، وہ محبوب تھے جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے، کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے۔ اس کے بعد چچا کی کفالت میں آئے، اس کے بعد چچا نے بھی ساتھ چھوڑا، پھر حضور کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ پیغمبر اسلام کی زندگی گزرنے لگی۔ اٹھائے ذرا تاریخ کے یہ سنہرے باپ کو دیکھیں، ذرا پڑھ کے دیکھیں تاریخ کو، ماں کیا ہوا کرتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے۔ خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ بھی پلٹ دوں، یاد رکھنا پیارے، جب مائیں ہوتی ہیں بندہ رونے کے لیے کندھے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، جب مائیں ہوتی ہیں آنسو پوچھنے کے لیے کسی کپڑے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، جب بیٹے رویا کرتے ہیں ماؤں کے دوپٹوں میں آنسو خشک ہوتے ہیں، جب بیٹوں کو کندھے کی ضرورت ہوتی ہے تو باپ کا کندھا سہارا بنا کرتا ہے۔ رب کی بڑی نعمت ہے ماں باپ، ان کا احترام کیا کرو۔ ذرا تاریخ کا یہ باپ پلٹ دو، یہ فرق بھی ذرا سن لیجئے گا پیارے، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ بھی رلا دیتا ہے۔ ایک دن میرے نبی نے ابو جہل کے سامنے سے گزرے، کوئی بات ابو جہل نے کہی، وہ منہ لگنے لگا، پھر اس نے پتھر اٹھایا، محبوب کے سر پہ دے مارا، سرکار روتے ہوئے حرم شریف کے اندر تشریف لائے ہیں۔ یہ تاریخ سبھی جانتے ہیں، جب بچوں کو چوٹ لگتی ہے دوڑ کے ماں کے پاس جایا کرتے ہیں، اپنی ماں سے شکایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی گھر کی طرف نہیں آئے ہیں بلکہ حرم شریف کی طرف جاتے ہیں۔ حرم شریف کے دروازے سے حضرت امیر حمزہ کی باندی کا گزر ہو جاتا ہے، خاتمہ کا گزر ہوا، اس نے روتے ہوئے محبوب کو دیکھا، چہرہ خون میں تر گئے، گھر کے اندر آئی ہے۔ اتنے میں حضور کے چچا شکار سے واپس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں لاؤ کھانا دیا جائے، تو باندی نے کہا خادمہ نے کہ جناب غیرت آنی چاہیے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے، میں نے اس کو حرم میں روتے ہوئے دیکھا ہے، اور تمہیں کھانا اچھا لگ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، اٹھے اپنی جگہ سے، تلاش کیا ابو جہل کو، جہاں ابو جہل ملا کہاں پہنچے، تلوار کے
رستے سے جا کے اس کے سر پہ زور سے حملہ کیا، اس کا سر پھٹا، پھر پوچھا کوئی میرے بھتیجے کا پتہ بتاؤ، کہا ہم نے حرم میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ذرا سننا پیارے، جب چچا حرم میں آئے ہیں، حضور سجدے میں گئے، آنکھ میں آنسو ہے، چچا نے آواز دی بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں، بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے سر نہیں اٹھایا، اس کے بعد چچا نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جب میرے نبی نے سر اٹھایا آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے، سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر ہے۔ اس کے بعد جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا، چچا نے کہا تھا بھتیجے لا میرے سینے سے لگ جا، میں تیرا چچا ہوں، آ میرے سینے سے لگ جا۔ تاریخ کے اندر یہ سنہرے اوراق میں لکھا ہوا ہے، میرے نبی نے ہاتھ ہٹائے، کہا کاش آج میرے باپ عبداللہ ہوتے، آج میرے باپ ہوتے، کسی میں ہمت رکھی تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا، آج میری ماں ہوتی تو میں یہاں تنہا نہ روتا، میں بھی ماں کی گود میں سر رکھ کے رو لیتا۔ یہ جملے کہے ہیں، چچا کی چیخ نکل جاتی ہے، کہا بھتیجے خوش ہو جا، بدلہ لے کے آیا ہو، کہا چچا میں بدلے سے خوش نہیں ہوں گا، کہا پھر کیا چاہیے، کہا وہ کلمہ پڑھ لو جو رب نے مجھے لے کے دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی عباس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ ماں ہوتی ہے یار، اللہ نے ماں دی ہے تو عزت کرو، قدر کرو، ورنہ زندگی بھر رو نہیں رونا ہے، رو نہیں رونا ہے۔ کوئی خوشی آئے گی تب بھی ماں یاد آئے گی، کوئی غم آئے گا تب بھی ماں یاد آئے گی، پوری زندگی یاد آتی ہے ماں۔ آج ماں عزت کرے، قدر کرے، ماں باپ کو اللہ نے وہ عزتیں بخش لی ہے، وہ شان عطا کی ہے۔ ایک طرف 70 ولی بیٹھ جائیں تیرے حق میں بد دعا کرنے کے لیے، اور تنہا ماں بیٹھ جائے تیرے حق میں دعا کرنے کے لیے۔ اللہ 70 ولیوں کی تو ٹال دیتا ہے، ایک ماں کی نہیں ٹالا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں ماں کی خدمت کیا کر۔ کئی بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو اب ماں تو چلی گئی اب کیا کرنا، تو پھر ایسی ہی محفلیں سجایا کرو ماں کی ایصال سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی محفلیں سجایا کرو۔ میں تو وسیم بھائی اکثر لوگ نا کئی بار مجھ سے کہتے ہیں پریشان ہو، ویسی بھی بات کہتا ہوں کہ پھر ماں سے دعا کرانا، کہتا ہے پھر کہ ماں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جا قبرستان جا، وہ قبر میں لیٹی ہے، اسے تیرا انتظار ہے، جا کھڑا ہو قبر کے پاس جا کے ہاتھ اٹھا، سورہ فاتحہ پڑھ، جو سورت آیتیں تجھے آتی ہیں وہ پڑھ، جو درود یا نعت تجھے آتا ہے وہ پڑھ، وہ پڑھنے کے بعد ماں کی روح کو بخش دے۔ تیری کوئی پریشانی ہے نا، ماں کی قبر پہ کہ امی پریشان ہوں، دعا کر دینا۔ خدا کی قسم جتنے ماں باپ زندگی میں کام آیا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد کام آیا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں وقت ہی کہاں ہے ماں باپ کی قبر پہ جانے کا، وقت ہی نہیں۔ سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس میں جوان اکثر قبرستان جایا کرتا ہے، شب قدر اور شب برات۔ ان 2 راتوں میں اکثر نوجوان قبرستان جاتے ہیں، لیکن یار کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ قبرستان جاتے ہیں نا تو قبروں کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، اگربتی موم بتی لگاتے ہیں۔ اوپر کی صفائی سے اندر والے کو کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا بتایا جائے۔ آپ نے جھاڑو لگا دی، لائٹ لگا دی، اندر بھی پہنچا اس کا اجالا؟ بولیں اندر پہنچے گا اس کا اجالا؟ آپ نے جو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا اثر نیچے پہنچے گا؟ تم بلب لگا کے، جھاڑو لگا کے، اگربتی لگا کے لوٹتے ہو، اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو تو نے اپنی صفائی کی ہے، اوپر کا اجالے کا انتظام کیا، تھوڑا سا اندر بھی اجالا کر کے چلا جا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے اجالا ہوگا؟ اس اجالے کا طریقہ یہ کہ بھلے اوپر اگربتی نہ لگا، اوپر چراغ نہ جلا، رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے، اور پھر اس کی روح کو بخش دے۔ اندر سے آواز آئے گی نادان ہے وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں، میں کتنی نصیب والی ہوں جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا۔ سبحان اللہ۔ رب نے تیرے جیسا بیٹا، اندر کے روشنی کے لیے بھائی اندر کی فکر کیا کرو۔ ماں باپ کی قبر کے اندر اجالا کریں، قبر کے اندر اجالا کریں۔ تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے نا، میں نے وسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا
حضرت جی اور یہ میرا تجربہ بھی ہے، جی یہ میرا تجربہ میں نے دیکھا، جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر ہفتے ماں کے نام کی قرآن خوانی کرا، اللہ نے پھر ان کی مصیبتیں ٹال دی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کہہ رہا فلاں مزار پہ چلے جاؤ 40 دن اگربتی لگا کے آؤ کام ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بے شک اللہ والے ہیں، لیکن سب سے بڑا ولی تو گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے یار۔ بوڑھا باپ سب سے بڑا ولی ہے تیرے حق میں، اس کے کمرے کا چراغ روز جلا دیا کر وقت سے، اللہ اس چراغ کی برکت سے تیرے نصیب کو روشن فرمائے گا۔ جاتے ہیں نا قبرستان بولو، اور جو نہیں جاتے ہیں نا بھائی تو پھر انہیں کندھے پہ لے جایا جاتا ہے۔ جو خود چل کے جاتے ہیں وہ پلٹ کے آ جاتے ہیں، جنہیں لے کے جایا جاتا وہ پلٹ کے نہیں آتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جایا کرو قبرستان، ماں کی قبر دیکھا کرو، بیٹھ جایا کرو۔ قبر کی حقیقت جانتے ہو کیا ہے؟ وسیم بھائی اپنی امی کی قبر پہ جائیں تو ایسا تو ہوگا نہیں قبرستان میں ایک ہی ماں ہوگی، بہت ساری مائیں لیٹی ہیں نا، ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ بہت ساری مائیں قبرستان میں لیٹی ہیں، تو جو کروٹ والی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مبارک ہو، تو کتنی خوش نصیب ہے، رب نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو تیری قبر پہ آتا جاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قبر کے اندر سے ماں کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں جو دائیں بائیں قبر والے ہوتے ہیں نصیب والی ہے تیرا بیٹا ہر جمعے کو آتا ہے، روز فجر بعد آتا تجھے چہرہ دکھانے کے لیے۔ پھر وہ اندر سے کہتے ہیں ہم اگرچہ سن نہیں پاتے، دنیا ہے الگ ہے ہماری، ان کا جہان الگ ہے ہمارا جہان الگ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر جانا، ہمارے بیٹے سے کہنا کہ وہ بھی آ جائے، بہت دن ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں، ان سے کہنا بڑی یاد آ رہی ہے ان کی، 6 مہینے ہو گئے آیا نہیں میرا بیٹا، ہمارے بیٹے کو بھی بھیج دینا۔ یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبر پہ، وہ تمہیں یاد کرتے ہیں، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی قبروں پہ جایا کرو۔ اور جانتے ہو ماں کی قبر پہ جانے والے کبھی خالی نہیں آیا کرتے ہیں، جانتے ہو جب بیٹا جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، ماں کی قبر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور بیٹا پلٹ کے چلنے لگتا ہے، ماں کہتی بیٹے اور ٹھہر جانا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا، اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہماری ضرورتیں اتنی سخت ہیں، ہم 5 منٹ قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یار جایا کرو تو 1-2 گھنٹہ بتا کے آیا کرو، ماں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جایا کرو، ماں تمہیں دیکھ کے تسلی حاصل کرتی ہے، باپ تمہیں دیکھ کے راحت محسوس کرتا ہے، قبروں پہ جایا کرو۔ لوگ جلدی کرتے ہیں پلٹنے کے لیے، لیکن پھر بھی جب بیٹا پلٹتا ہے اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اے میرے پروردگار یہ دیکھ میرا بیٹا میری قبر پہ آیا تھا، اے میرے پروردگار جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا، کبھی تکیے کے نیچے سے میں نے کبھی اس کو برفی نکال کے دی، اس کے لیے کئی دن کے پھل سنبھال کے رکھے، جب یہ باہر جاتا تھا اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی، اے میرے پروردگار آج یہ میری قبر سے جا رہا ہے، خالی جا رہا ہے، اے میرے مالک یا تو مجھے طاقت دے تاکہ میں نکل کے دے سکوں، لیکن میں نہیں نکل سکتی ہوں، میں نہیں دے سکتی ہوں، میرے خدا تو تو دے سکتا ہے، میرے پروردگار تو تو دے سکتا ہے۔ رب فرماتا ہے بتا کیا دینا ہے؟ ماں کہتی ہے مالک جب میں زندہ تھی اپنی حیثیت سے دیتی تھی، آج تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، اپنی شان کے مطابق دے دے۔ پھر جب رب دینے پہ آتا ہے حکم ہوتا ہے فرشتوں یہ جو اس کا بیٹا آیا ہے اس کا نام اعمال چیک کیا جائے، اب عمل چیک کیے جا رہے ہیں، کیا لکھا ہے؟ مالک اس کے اعمال میں گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، حکم ہوتا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے، پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کا نام کون سی لسٹ میں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک اس کا نام جہنمیوں کی جماعت میں ہے۔ رب فرماتا ہے اب اس کا نام جنتیوں کی جماعت میں لکھ دیا جائے، پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ میرے دشمنوں میں ہے یا میرے دوستوں میں ہے؟ کل تک تو تیرے دشمنوں میں تھا، حکم ہوتا ہے میرے دوستوں میں لکھ دیا جائے۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم کوئی سجدہ اس نے نہیں کیا ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں کی ہے، کوئی ریاست نہیں کی ہے، اے اللہ اتنا بڑا انعام سے ماں کی قبر پہ آنے کا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں یہ ماں کی قبر سے جا رہا ہے،
जब माँ के पास से जाता था तो खाली नहीं जाता था, अगर मैं भी उतना देता जितना माँ देती थी तो फिर मेरे और माँ के प्यार में क्या फर्क हो जाता। ये इतना इसलिए दे रहा हूँ ताकि दुनिया को पता चल जाए रब 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, महफिल इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। की कब्र पे अपनों के पास कब्रिस्तान जाया करो, अपनों से बात नहीं, वो वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई की फरमाइश हो वैसे करने के हवाले से बात कीजिए, जरा तवज्जो कीजिएगा मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं। जाया करें अपनों के कब्रिस्तान में, अपनों की कब्रों पे जाया करो, याद करते हैं वो हमें। जब जाया करो ना तो छोटे बच्चे अपने साथ ले जाया करो, अपने छोटे बच्चे साथ ले जाया करो। अगरचे उन्हें दुआ मांगनी नहीं आती हो फिर भी हाथ उठवा दिया करो, इसलिए कि हो सकता है हम गुनाहगारों की अल्लाह टाल दे। लेकिन जब छोटे बच्चे हाथ उठाते हैं तो उसकी रहमत उठे हुए हाथों को खाली नहीं लौटाती है। जी बेशक। छोटे बच्चों को भी लेके जाया करो, बताया करो ये मेरी माँ लेटी है, ये मेरा बाप लेटा है, ये मेरे दादा लेटे। बेटे हाथ उठा के अल्लाह से इतना कह दे कि करम कर दे। अगर वो तोतली जबान में अपने रब को आवाज देगा ना तो उसके जुमले पूरे होने से पहले खुदा की रहमतें आके संभाल लेंगी। बच्चों को भी लेके कब्रिस्तान जाया करो, इनके हाथ उठवाया करो। वो याद रखिएगा जो काम दवाओं से नहीं होते हैं वो माँ बाप की दुआओं से हो जाते हैं। हाँ, माँ बाप की दुआओं से हो जाया करते हैं। बंदा कह रहा मैं अमीर हो जाऊं, कोई ताबीज दे दो। अगर हमारे पास अमीर होने का ताबीज होता ना तो अडानी अंबानी से ज्यादा दौलत हमारे पास होती। जी सही बात है। हम तो सारी ताबीज डाल लेते मालदारों में। बेशक बेशक सारी ताबीज जानते हैं, है ना। लेकिन सुनिए अमीर होने का सबसे बड़ा वजीफा यह है अपनी कमाई अपने माँ बाप पे लुटाया करो। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह। अपनी कमाई अपने माँ बाप पे खर्च किया करो, यह अमीर होने का सबसे बड़ा वजीफा है। इससे बड़ा वजीफा नहीं, इससे बड़ा वजीफा नहीं है। उनसे दुआएं मांगा करो, दुआएं कराया करो। माँ की दुआएं तकदीर चमका दिया करती है। बेशक जानते हो तारीख में खैरुत ताबईन में, अफजलुत ताबईन में एक नाम सरकार वैसे करनी का आया। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, माशाअल्लाह। सरकार वैसे करनी जी जो आज तक तारीख के सीने पे रकम है। जी बेशुमार ताबईन सरकार के हुए, जी, लेकिन सरे फहरिस्त तो वैसे करनी का नाम आता है। सुभान अल्लाह। लेकिन इश्क भी अजीब है वैस का, इश्क भी अजीब है सरकार वैसे करनी का। जानते हुजूर ने एक दिन फरमाया कि मुझे कर्ण से अपने यार की खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुझे कर्ण से अपने यार की खुशबू आ रही है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह कौन है ये जिसकी खुशबू आपको मदीने में महसूस हो रही? सुभान अल्लाह। फरमाने लगे कि मेरा यार है जो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका कभी हमने उसे देखा नहीं, कभी देखा नहीं उसे हमने। महबूब कहते हैं वो कभी मदीने आया ही नहीं। क्या बात है। आका आशिक है आपका और मदीने नहीं आया। मेरे सहाबा मजबूरी है उसकी, वरना वो सब कुछ छोड़ के मेरे मदीने आ जाता। सुभान अल्लाह। और मदीना हजरत उवैस करनी बड़ी जात है। लफ्ज़ मदीने से इतना इश्क है हर मुसलमान को, सबकी यही तमन्ना है मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था।